بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صحافی حضرات، کیمرہ مین، دیگر جتنے سپورٹنگ اسٹاف ہے، آپ سب لوگوں کو السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ اتنے سخت موسم میں بھی اپنے جو فرائض ہیں، جو جاب ہے، اس کو آپ احسن طریقے سے نبھا رہے ہیں۔ آپ سب لوگ بڑے خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ دیکھیں، ایک بنیادی مسئلہ چل رہا ہے اور یہ مسئلہ آج ہم KMC بلڈنگ میں موجود ہیں، اور KMC بلڈنگ میں میرے عقب میں جو ہے میرے ساتھ پارلیمانی لیڈر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان افتخار عالم بھائی موجود ہیں، رکن سندھ اسمبلی دلاور بھائی موجود ہیں، اور میرے عقب میں جو ہے وہ بہت سارے ہزاروں کی تعداد، سینکڑوں کی تعداد میں یہاں پہ وہ ملازمین موجود ہیں جو ملازمین خود KMC میں، اسی KMC میں سرو کر کے اپنی جنہوں نے زندگیاں لگائی ہیں، یہ وہ ملازمین کھڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، ان ملازمین کا مطالبہ کیا ہے؟ یہ تقریباً اگر میں سارے ملازمین کا مسئلہ بتا دوں تو لگ بھگ ہزاروں میں یہ نمبرز چلے جاتے ہیں۔ اور ان کا مسئلہ کیا ہے بنیادی؟ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی KMC میں سرو کیا ہے، خدمات سر انجام دی ہیں۔ آج جیسا بھی کراچی میں جتنی بھی ترقی موجود ہے، اس میں ان تمام لوگوں کا بہت زبردست قسم کا کردار ہے۔ یہ کوئی مطلب آپ کہہ لیجئے کہ اس میں سیاسی وابستگیاں ہوں گی، یقینی طور پہ ہوں گی، مگر یہ مسئلہ تمام ہی جتنے ملازمین ہیں ریگارڈلیس آف دیئر پولیٹیکل افیلیشن، اس میں پیپلز پارٹی سے بھی تعلق رکھنے والے لوگ ہوں گے، اس میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے بھی وابستگی والے لوگ ہوں گے، سارے لوگ ہیں۔ ان کا بنیادی مقصد مطالبہ کیا ہے؟ مطالبہ ان کا جائز ہے۔ ان کا جائز مطالبہ یہ ہے کہ ان کے واجبات، ان کی پینشنز کی مد میں جو پیسے دینے، جو سرکار جو ان کو پینشن کی مد میں پیسے دیتی ہے، گریجویٹی کی مد میں پیسے دیتی ہے، تاکہ یہ اپنے جو باقی زندگی ہے وہ سکون کے ساتھ، احترام اور عزت کے ساتھ گزار سکیں، وہ یہ ملازمین کو ملنے سے قاصر ہے، یہ نہیں مل سک پا رہی ہے۔ یہ ہے بنیادی مسئلہ۔ اسی وجہ سے آج اتنے سخت موسم میں بھی جو ہے وہ سینکڑوں کی تعداد میں یہ یہاں پہ لوگ موجود ہیں۔ اچھا، یہ مسئلہ اگر میں اس کو KMC اسپیسیفک گو کہ ہم KMC میں موجود ہیں، یہ کراچی تک کشمور جتنے بھی ادارے، خاص کر جو مقامی حکومتوں کے ادارے، ان سب میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ اچھا، ان مسئلے کو حل کرنے کی ذمہ داریاں کن کن لوگوں کی ہیں؟ پہلے یہاں پر دیکھیں، آپ کے سامنے موجود ہے ایک لوکل گورنمنٹ کا نظام۔ یہاں پہ پہلے ڈسٹرکٹ کا نظام تھا، پھر ٹاؤن کا نظام ہوا۔ ٹاؤن سے جو لوگ ریٹائر ہوئے ان کو اون نہیں کرتی ٹاؤن، پھر وہ جاتے ہیں KMC بولتا ہے ہماری اونرشپ میں نہیں ہے۔ تو یہ سارے ایڈمنسٹریٹو مسئلے ہیں جن کو حل کرنے کی بنیادی ذمہ داری اس شہر کے میئر کی اور KMC ایز این ادارہ ان کی بنتی ہے، جو یہ آج کی تاریخ تک اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے سے قاصر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ لوگ پریشان ہیں۔ دوسرا اہم ذمہ داری جو بنتی ہے وہ بنتی ہے صوبائی حکومت کی۔ چونکہ یہاں پر فائنینشیل امپاورمنٹ نہیں ہے، یہاں پر جو بلدیاتی حکومتیں موجود ہیں، جس میں KMC ہے، جس میں TMC ہے، یہ چونکہ فائنینشیلی امپاور نہیں ہے۔ یہ ہمارے آئین پاکستان کے جو کلوز ہے 140A کہ جس میں انتظامی، مالیاتی اور سیاسی خود مختاری دینی ہے، اس میں بڑا لمیٹڈ انداز سے ان کو خود مختاری دے کے جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو پھر مالیاتی مسائل اسی طرح آئیں گے کہ لوگوں کو پینشنز نہیں ملیں گی۔ تو اس پریس کانفرنس اور یہ جو احتجاج ہے، ٹوکن احتجاج کر رہے ہیں، اس کے توسط سے میرا آپ لوگوں سے مطالبہ، میرا حکومت سے مطالبہ یہ ہوگا کہ حکومت خدا را داد رسی کرے۔ یہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں ملازمین۔ یہ صرف KMC کا مسئلہ نہیں ہے، یہ HMC کا بھی مسئلہ ہے، یہ سکھر میں جو لوکل کاؤنسل ہے اس کا بھی مسئلہ ہے، یہ کشمور کے لوگوں کا بھی مسئلہ ہے، شکارپور کے لوگوں کا بھی مسئلہ ہے، یہ کراچی کے لوگوں کا بھی مسئلہ ہے۔ خدا را اس مسئلے میں دیکھیں، اس کو سیاست کی نظر نہ کیا جائے۔ میں کوئی سخت بات نہیں کر رہا ہوں، میں بنیادی بات کر رہا ہوں کہ یہ ایک انتظامی مسئلہ ہے۔ اس انتظامی مسئلے کو حل کرنے کی ذمہ داری جو ہے وہ KMC کے میئر مرتضیٰ وہاب صاحب پہ آتی ہے۔ دوسری ذمہ داری بنتی ہے وزیر اعلیٰ سندھ صاحب پہ۔ اس معاملے پر کنٹینیویشن کے ساتھ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے اراکین اسمبلی کے فلور پر بھی بات کرتے ہوئے تواتر کے ساتھ ہم نے جب وزیر اعلیٰ سے ہماری ملاقات ہوئی ہے، ہم نے اس مدعے کو ترجیح نمبر 1 رکھا ہے کہ خدا را ان امپلائیز کی دادرسی کی جائے۔ یہ انتظامی نااہلی ہے، اور یہ دیکھیں جتنے دن بڑھتے جائیں گے، یہ PSC کے اجلاس میں پتہ چلا
PHC کے اجلاس میں پتہ چلا ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ یہ 20 ارب تک چلے جائے گا. تو یہ سارے معاملات کو دیکھیں, سخت موسم میں پریشانی ہے, لوگ جو ہے میری اس پریس کانفرنس کے توسط سے آپ لوگوں سے گزارش ہوگی, حکومت سے گزارش ہوگی, خدا را اس پر داد رسی کرے, ان کے مسائل کو سنیں. آج ٹوکن احتجاج ہو رہا ہے اسمبلی کے فلور پہ, متحدہ قومی موومنٹ اس مسئلے پر بات کرتی ہوئی آئی ہے. ہم نے تمام فورمز پہ, چاہے وہ صوبائی حکومت کے وزراء سے ملاقاتیں ہوں, چاہے وہ لوکل گورنمنٹ کے منسٹر سے ملاقات ہو, وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات ہو, میئر کراچی سے جب ملاقات ہوئی تھی, اس جانب جب کوئی 8-9 مہینہ پہلے ملاقات ہوئی تھی, اس میں بھی ہم نے یہی مدعا رکھا تھا کہ خدا را ان مسئلے کے حل کے لیے کوئی کنکریٹ میجرز کریں. یہ 1 ارب 50 کروڑ 1.25 ارب 2 ارب روپے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ شہر سینکڑوں ارب روپے ٹیکس کی مد میں دے جائے جناب. یہ سارے مسئلے KMC کے شاید 20-25 ارب روپے میں سیٹل ہو جائیں گے. تو یہ کوئی بہت بڑا اماؤنٹ نہیں ہے پروونشل گورنمنٹ کے لیے بھی. اس کو ون شاٹ میں اس کو کلیئر کر کے خدا را KMC کو جو ہے وہ فائنینشلی امپاور کرنے کے لیے, میں یہاں آج KMC بلڈنگ میں کھڑے ہو کے میئر کراچی کا مقدمہ لڑ رہا ہوں کہ خدا را صوبائی حکومت اس میئر کو فائنینشل امپاور کرے تاکہ یہ مسئلے حل کر سکے. میں لوگ دیکھیں, اگر یہ معاملات سارے اسی طرح چلتے رہے تو معاشی اتنے مسائل ہو چکے ہیں کہ لوگ خودکشیاں کرنے پہ سوچ رہے ہیں. سارے معاملات ہیں. دیکھیں, میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں, میں پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کے لیے نہیں آیا ہوں. میں ریپیٹ کر رہا ہوں ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن کہ میں KMC بلڈنگ میں کھڑے ہو کے میئر کراچی کے حق میں بات کرنے آیا ہوں کہ خدا را صوبائی حکومت جو ہے وہ KMC کو فائنینشیل امپاور کرے تاکہ یہ مسئلے حل کرنے میں KMC اپنا کردار ادا کر سکے. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان شہری سندھ کی نمائندہ جماعت ہے. شہری سندھ بالخصوص اور بالعموم پورے سندھ کے مسائل پر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان آواز اٹھا رہی تھی, آواز اٹھا رہی ہے اور انشاءاللہ آواز اٹھاتی رہے گی. یہ آپ 18ویں ترمیم میں آپ نے حمایت کی ہے جس کے تحت سندھ حکومت کو اختیارات ملے. ابھی وفاقی حکومت سے آپ کا ایک نکاتی ایجنڈے پہ معاہدہ ہوا ہے جس میں آپ نے شمولیت کی, وہ 140A ہے کہ اختیارات نچلی سطح تک منتقل کیے جائیں. تو وہ وفاق سے جو معاملات ہیں وہ کیوں نہیں حل کرا رہے ہیں؟ بڑا یہ دیکھیے 18ویں ترمیم میں نے 140A کا حوالہ دیا ہے. یہ متحدہ قومی موومنٹ کی کاوش تھی کہ جو یہ آئین پاکستان کا حصہ بنا. بھائی اس میں مالیاتی, انتظامی اور سیاسی خود مختاری دینے کی بات کی گئی ہے. کتنی, کیا, کیوں, کیسے, یہ ذمہ داری دیکھیں ان چیزوں کو مل کے حل کرنا ہوگا. کوئی بند کمروں میں بیٹھ کے معاملات اس طرح ٹھیک نہیں ہو سکتے. ہم نے تو, میرا شکوہ تو وفاقی حکومت سے بھی ہے جناب. میں تو یہ کھل کے بات کر رہا ہوں کہ یہ مسئلہ دیکھیں صرف کراچی کے لوکل گورنمنٹ کی یا KMC ایز این ادارہ بات نہیں کر رہی ہے. MQM تو خیبر پختونخوا کے بھی جو ہے وہ پشاور کے میئر کی بھی بات کر رہی ہے, کوئٹہ کے بھی میئر کی بات کر رہی ہے, لاہور کے بھی میئر کی بات کر رہی ہے کہ خدا را ان سب کو فائنینشلی امپاور ہونا چاہیے تاکہ وہ بنیادی جو مسائل ہیں جس سے میرا شہر نبرد آزما ہے, خاص کر اور پورے پاکستان میں روڈ انفراسٹرکچر, سیوریج, ٹرانسپورٹ, صحت, تعلیم, یہ سارے مسئلے لوکل گورنمنٹ نے حل کرنے. خدا را ان کو فائنینشیل امپاور کیا جائے. یہ بار بار تواتر کے ساتھ متحدہ قومی موومنٹ ہر فورم پہ, چاہے وہ وفاقی حکومت سے نیگوسیشنز ہو, چاہے صوبائی حکومت سے بات چیت ہو. آج یہاں KMC میں کھڑے ہو کے ہم کیا کر رہے ہیں جناب؟ یہاں کوئی پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کر رہے ہیں. میں تو KMC کی بلڈنگ میں کھڑا ہو کے میئر کے حق میں بات کر رہا ہوں کہ خدا را اس کو جو ہے وہ فائنینشلی امپاور کرو تاکہ یہ مسئلے حل کر سکے میئر کراچی. کیونکہ موجودہ میئر کراچی جتنے وسائل اس کے پاس موجود ہیں, یہ ایک ڈھیلا جو ہے اس معاملے میں کوئی پیش رفت نہیں کر سکتا. لوگ خودکشیاں کرنے کا سوچ رہے ہیں. خدا را اس مسئلے کو سیریسنس کے ساتھ دیکھا جائے. یہ 13 ارب روپے کے واجبات ہیں KMC TMC اور اس کا ذمہ دار میئر صاحب تو MQM کو ٹھہراتے ہیں. آپ جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ بول رہے ہیں کہ میں ان کی جو ہے وہ مدد کے لیے یہاں پہنچا ہوں. ویل یہ دیکھیں, یہ میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں, یہ ایڈمنسٹریٹو مسائل ہیں, یہ انتظامی مسائل ہیں. کیا میں یہ کہوں کہ جی پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان کو امپاور نہیں, اس طرح کی بات نہیں ہے. بات بڑی سمپل سی ہے کہ یہ سارے معاملات انتظامی ہیں. انتظامی معاملات ٹھیک کرنے کی ذمہ داری جس کی ہے وہ اپنی ذمہ داری نبھائے. اس میں جتنی سپورٹ چاہیے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو دے گی. اچھا یہ بتا دیجئے کہ ابھی آپ نے کہا کہ یہ ٹوکن احتجاج ہے, تو احتجاج کا دائرہ کیا یہیں تک رہے گا KMC یا اسمبلی کے اندر؟ ویل دیکھیں, اسی ایشو پہ
متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے ایک پریس کانفرنس بہادر آباد مرکز پہ بھی ہو چکی ہے. یہی ملازمین موجود تھے. آج ہم KMC بلڈنگ میں کر رہے ہیں. دیکھیں جتنے جمہوری ہمارے پاس راستے ہیں ہم وہ سب راستے اپنائیں گے. احتجاج جمہوری حق ہے, ہم وہ کر رہے ہیں. بھائی پہلے احتجاجی پریس کانفرنس کی اور آج بریفنگ رکھنے کا مقصد ہی صرف اتنا سا ہے کہ اس مسئلے کو سینسٹائز کیا جائے, سمجھایا جائے. یہ جو حکمران بیٹھے ہوئے ہیں ان کو خدا رہا اس پہ اگر وہ کام نہیں کریں گے تو پرابلمز بڑھیں گے. اور یہ پرابلمز آج KMC میں کھڑے ہیں. بھائی کل اگر میں HMC چلے جاتا ہوں تو وہاں کے بھی ملازمین کا بھی یہی مسئلہ ہے جو بیچارے ریٹائر ہو گئے. ہم تو ہر جگہ جا رہے ہیں, ہم ہر جگہ بات کر رہے ہیں, ان کی آواز بن رہے ہیں. میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں, ایک انتظامی مسئلہ ہے. خدا را یہ انتظامی نوعیت کے مسئلے کو انتظامی رکھنے دیں. اس میں خدا را سیاست کو انوالو نہ کریں, کیونکہ اگر سیاست انوالو ہو جائے گی تو یہ بیچارے ملازمین رل جائیں گے. بھائی یہ مسئلہ جو ہے واجبات والا ریٹائرڈ ملازمین کے, یہ آج کے گزشتہ 15 سال سے بڑھتے یہاں تک پہنچ گئے. ابھی آپ نے خود کہا کہ یہ میئر جو ہے اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتا, سندھ گورنمنٹ کو ان کو پیسے دینا پڑیں گے. تو بہتر نہیں تھا یہ احتجاج اگر وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہوتا تو اس کا اثر براہ راست پڑتا؟ دیکھیں وہ احتجاج میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا. دیکھیں یہ ایک جمہوری نظام ہے یہاں پہ. اس جمہوری نظام میں جو ہمارے پاس اویلیبل ٹولز ہوں گے ہم ان سارے ٹولز کو ایکسرسائز کریں گے. یہ ہو گئی پہلی بات. اور رہی بات وزیر اعلیٰ کی, میری تو بجٹ تقریر کا پارٹ ہے بھائی کہ ملازمین کے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ صاحب بیٹھے ہوئے تھے نا, ان کے سامنے ہی بات ہوئی ہے. ابھی میری 2 مہینہ پہلے وزیر بلدیات سے بات ہوئی ہے. پہلی بات ہی میں نے یہ ریٹائرڈ ملازمین کی تھی. ہمارے ساتھ افتخار ہم پورا MKM کا ڈیلیگیشن ملا تھا. تو دیکھیں اس مسئلے کو میں بار بار کہہ رہا ہوں, اس کو سیاست کی نظر نہ کیا جائے. یہ ایک انتظامی مسئلہ ہے. آج اس پریس کانفرنس کے تحت میں یہ صرف مطالبہ یہ کرنے آیا ہوں کہ خدا را اس میئر کو جو ہے وہ فائنینشلی امپاور کرے تاکہ یہ مسئلے حل کر سکے. وہ آج کا موجودہ میئر یہ فائنینشلی امپاور نہیں ہے.